الحمدللہ تبلیغ کا تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی مسلک منکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو کام ہی انبیاء کا تھا، اور اللہ نے انبیاء جو بھیجے ان کا بنیادی کام ہی تبلیغ تھا۔ ڈنڈا چلانا نہیں تھا، تبلیغ تھا، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، پیار سے، واعظ سے، مواعظ حسنہ سے لوگوں کو قائل کیا اور اپنی طرف، جیسے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، لائک ہم نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ یہ تبلیغ کا کام نہیں کرو گے تو پھر ہم اپنے تئیں یہ سمجھیں گے کہ فما بلغت رسالتہ، کہ آپ نے اپنی رسالت کا، اس منصب کا گویا اپنے حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو وہ سب کچھ پہنچا دیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ اب یہ بات کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ جی صحابہ کو کیا پتہ اللہ نے آپ کو کیا دیا تھا، انہوں نے کہا پہنچا دیا، تو صحابہ نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے پھر آسمان کی طرف نظر بھی اٹھائی، انگلی بھی اٹھائی، اور پھر 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ چونکہ دینے والا وہ تھا تو اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس میں کچھ چھپایا گیا ہے یا منوان آگے پہنچایا گیا ہے۔ تو جب اللہ کو گواہ بنا کر آپ نے 3 دفعہ شہادت کے الفاظ کہے تو اس کا مطلب کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے بندوں تک تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ گویا آپ نے حق میں سے کچھ نہیں چھپایا اور اپنا حق کما حق کو ادا کیا۔ تو یہ نبی کریم کا اور تمام انبیاء کا یہی مقصد رہا ہے۔ چنانچہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو بالکل فکر و نظر کی اعلیٰ چوٹی سے ان کو بلایا اور کہا کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس ایک رب کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی محور اور یہی نقطہ رہا کہ ایک اللہ کی طرف بلانا، اور باقی جو شرعی مسائل ہیں وہ دھیرے 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 اللہ تعالیٰ کھولتا گیا، اور ان بنیادی نقطہ جو ہے انبیاء کا وہ یہی رہا۔ ہمارے ہاں بھی بس فرق یہ ہوتا ہے مختلف ادوار میں یا لوگوں میں کہ کسی نے ایک طریقہ کار میں اپنا ایک خاص امتیاز رکھا ہوا ہے۔ جی مثلاً ہمارے ہاں جی رائے ونڈ میں اجتماع ہوگا اور اس میں ایک ہر بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہو، لوٹا ہو، مصلی ہو، جائے نماز ہو، اور ایک بستر بھی ہو، اور وہ باقاعدہ ایک جماعت کہلائے۔ ہمارے ہاں یوں طریقہ کار نہیں ہے۔ اچھا ہم یہ ہے کہ مثال کے طور پر تبلیغی مثلا اگر کسی دن کوئی چھٹی ہے تو چھٹی کا دن، یا عموماً ہمارے ہاں ایک جمعرات کا دن منتخب کیا ہوا ہے کہ جمعے کی رات کو وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ عموماً یہ جو کوٹ روڈ کی مسجد ہے، یہ عدالت، سے آگے جی جی عدالت والی روڈ پر نا، تو کوٹ روڈ کی مسجد، اس مسجد کے اندر یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں۔ اگرچہ میں نہیں جاتا لیکن یعنی مصروفیت کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اور وہ یہی کام، جیسے لوگوں کو دعائیں نہیں آتی وہ ایک دوسرے کو گروپ بنا دیتے ہیں، تم اس سے نماز کی دعائیں سنو، جس کو نہیں آتی اس کو یاد۔ بین المسلمین نا، جی بین المسلم۔ غیر مسلموں کو کیسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ اس کی جماعت کہاں ہے؟ اس کی غیر مسلموں کو دعوت، پہلے ہم اپنے گھر سے تو فارغ ہوں نا، اچھا وہ فارغ ہی نہیں ہو رہے ابھی ہم؟ فارغ ہی نہیں ہو یہ رہے۔ بات اب جتنی اصلاح کی ضرورت ہمیں یہاں ہے، گھر میں ہے، یعنی مجھے یہ تو فکر ہے کہ دوسرے کا بیٹا سگریٹ کیوں پی رہا ہے، وہ پان کیوں کھا رہا ہے، وہ حقہ کیوں پی رہا ہے، لیکن میرے 5 بیٹے اگر یہی کام کر رہے ہیں مجھے اس کی فکر ہی نہیں۔ تو اصل چیز تو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر یہ سے بھی تبلیغ کا طریقہ کار ہے کہ کراچی کا بندہ لاہور میں تو جا کے واز کرے، وہ کراچی میں کیوں نہ کرے؟ جتنا سفر یہاں سے کر رہا ہے اور سفر میں اتنا ٹائم لگا رہا ہے، وہ ٹائم بھی وہ یہاں بیٹھ کر تبلیغ میں لگا رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔